2017 سے 2019 تک انہوں نے اپنی والدہ کے ساتھ ناردرن ایریاز کا نہ صرف بلکہ پورے پاکستان کا سفر کیا بائک پر۔ حال میں ہی انہوں نے اپنے 14 سالہ بیٹے کو اپنے ساتھ اٹیچ کیا ہے۔ والدہ اس وقت تھی 72 ایئرس کی۔ میں جہاں پہ شاید گرتا ہوں تو وہ مجھے اٹھا دیتی تھی کہ چل کچھ نہیں آیا، کیا ہوا۔ آف روڈنگ بھی ہم نے کیا جو جیپ ٹریکس ہوتے، تو وہاں بھی امی نے یہ نہیں کہا کہ بھی کیڑی سڑک تے لے آئے ہیں۔ ہیلو ویورز، السلام علیکم۔ ٹی وی ٹوڈے ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان نور امان اللہ۔ ہمیشہ آپ لوگوں کے لیے کلرفل قسم کی سٹوریز لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ آج بھی ایک بہت ہی انٹرسٹنگ سٹوری آپ لوگوں کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ میرے ساتھ جو شخص بیٹھے ہوئے ہیں قدیر گیلانی ان کا نام ہے۔ 2017 سے 2019 تک انہوں نے اپنی والدہ کے ساتھ ناردرن ایریاز کا نہ صرف بلکہ پورے پاکستان کا سفر کیا اور بائک پر، اور وہ بائک بھی کوئی ایسی بائک نہیں تھی جو ماؤنٹین والی بائک ہوتی ہے، بڑی اسپیشل بائک ہوتی ہے، وہ ایک سادہ بائک تھی۔ تو اس ٹور کی بھی بات کریں گے، اور حال میں ہی انہوں نے اپنے 14 سالہ بیٹے کو اپنے ساتھ اٹیچ کیا ہے اور ٹریولنگ کی ایک اور نئی مثال قائم کرنے کی کوشش کی ہے، اور قائم کی بھی ہے۔ بکر والوں کے ساتھ، جن کو ہم خانہ بدوش کہتے ہیں، خانہ بدوش بکر والوں کے ساتھ انہوں نے کتنا لمبا سفر کیا ہے جو کئی دنوں اور کئی میلوں پر محیط ہے۔ تو اس کی ساری ڈیٹیل ان سے جانتے ہیں کہ ان کا سفر کیسا رہا۔ قدیر بھائی، پہلے والدہ کو ساتھ لے کر 2 سال پورا ان کو گھماتے رہے پورا پاکستان، پھر والدہ اب مجھے لگتا ہے تھک گئے نے، انہوں نے ہاتھ جوڑ لینے تھے، تسی ہن اپنے منڈے نوں نال اٹیچ کر لیا۔ بچوں کے ساتھ میں پہلے سے ٹریول کر رہا ہوں، لیکن ٹریکنگ کا اس بار تھا کہ میں بکر والوں کے ساتھ تقریباً 3-4 سال سے پلان کر رہا تھا۔ اس سال الحمدللہ اللہ نے موقع دیا اور میں نے 3 مہینے کا ٹریک کر دیا۔ اچھا، جب ہماری پہلی ملاقات ہوئی تھی تو وہ ہم نے بات کی تھی آپ کی والدہ کے ساتھ، جب آپ نے اپنا 2 سال پر ایک جو پورا ٹریول کیا تھا، 2 سال تک آپ لوگ وقفے کے ساتھ گھومتے رہے پورا پاکستان۔ اس ٹریول کے بارے میں ہمیں بتائیں ہمارے ویورز کو، جو لوگ نہیں جانتے، جنہوں نے وہ ویڈیو نہیں دیکھا، ہم اس کا لنک بھی شیئر کر دیتے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ، کہ اس دوران اس سفر میں آپ کو کیسا محسوس ہوا کہ والدہ، ان کی عمر تب کیا تھی؟ والدہ اس وقت تھی 72 ایئرس کی۔ تو 2017 میں انہوں نے ایک خواہش ظاہر کی تھی لیک سیف الملک دیکھنے کی، تو میرے پاس بائک بھی نہیں تھی اس وقت، تھوڑا سا فائنانس کی کمی تھی، تو میں نے ان سے وعدہ کر لیا کہ بڑی عید پہ چلیں گے۔ ایک دوست سے بائک لے کے تو پھر ہم سیف الملک گئے، نوری ٹاپ۔ بائک کی بھی تھوڑی ہمیں نیچر کائنڈ بتا دیں کہ بائک کون سا والا تھا؟ یہ سوزوکی 150 بائک ہے، GS 150، جو نارمل پاکستان میں یوز ہو رہی ہے، ٹریولنگ کے لیے لوگ شوق سے یوز کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں پہ ایک تو سپیڈ کے لحاظ سے بھی وہ اچھی بائک ہے، دوسرا کمفرٹیبل بائک بھی ہے۔ تو وہ بائک ہم نے یوز کی، اس میں ہم نے 2018 میں پورے مہینے کا ٹریول کیا، پورا نارتھ کا۔ اس کے علاوہ ہم نے 2019 میں ٹریول کیا نارتھ کا بھی، وزیرستان کا بھی، اس کے علاوہ ہم ساؤتھ سندھ وغیرہ ان علاقوں میں بھی گئے۔ اچھا، ہم لوگ اگر بڑوں کے ساتھ ٹریول کرنے کا سوچیں بھی نا تو انسان گھبرا جاتا ہے کہ کہیں طبیعت ناساز ہو گئی، یا اکثر لوگوں کو، بوڑھے لوگوں کو ہائٹ فوبیا کا مسئلہ ہوتا ہے۔ آپ کی والدہ نے آپ کو کوئی ایسا مطلب اونچ نیچ ہوئی، کہیں ہوا کہ یار میں کہ مطلب ضعیف خاتون کو لے آئی ہوں ٹریول کرنے کے لیے؟ میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں وہ آج بھی میرے سے بہادر ہیں الحمدللہ۔ ہاں جی، اور میں جہاں پہ شاید گرتا ہوں تو وہ مجھے اٹھا دیتی تھی کہ چل کچھ نہیں آیا، کیا ہوا۔ اور کہیں بھی مطلب آف روڈنگ بھی ہم نے کیا ہے، جو جیپ ٹریکس ہوتے ہیں ان پہ بائکس پہ ہم چڑھے ہیں، تو وہاں بھی امی نے یہ نہیں کہا کہ بھی کیڑی سڑک تے لے آئے ہیں، انہوں نے کہا ٹھیک ہے چل رہے ہیں۔ تو ہاں جی۔ اچھا، جگہ جگہ گھومے ہیں کہ ہر طرح کے صوبے میں آپ لوگوں کا پاکستان کے گھومنا ہوا، پہلے والدہ کے ساتھ، پھر بیٹے کے ساتھ بھی کافی جگہوں پر ٹریول کیا ہے۔ ہمیں ڈیفرنٹ لوگوں کے صوبوں کی خصوصیات کا بتائیں، کہ جیسے بلوچستان کے لوگوں کا کیا مزاج ہوتا ہے، کیا کھانا پسند کرتے ہیں؟ سب سے پہلے میں بات کروں گا گلگت بلتستان کی۔ یہ تو سب کو ہی معلوم ہے کہ وہ لوگ کتنے ویلکمنگ ہیں اور بہت محبت کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد بات کروں گا جی پنجاب کی۔ پنجاب کے اندر بھی جو دیہی علاقے ہیں وہ بہت ہی خوبصورت لوگ ہیں، مطلب وہ بھی ویلکمنگ ہے، ویسے ہی محبت دکھانے والے ہیں، اور مشکل میں پھنسے ہوئے لوگوں کو نکالنے والے ہیں۔ اسی طرح سندھ میں دیکھ لیں، اور سندھ کے اندرون سندھ کے لوگ جو بہت ہی غریب طبقہ ہے، لیکن وہ بھی اسی طرح آپ سے بیہیو کرتے ہیں جس طرح مطلب ان کے اندر محبت بھری ہوئی ہے۔ تیسرا، میں ابھی تک بلوچستان
ٹچ کر چکا ہوں, اندر نہیں گیا. پورا وزٹ نہیں کیا آپ جی, میرے دوستوں سے مجھے پتہ لگا ہے کہ وہ بھی بہت ہی زبردست لوگ ہیں. آخر میں نے سرحد کو اس لیے چھوڑ دیا تھا کہ یہ میرا سب سے پسندیدہ علاقہ ہے. پٹھان میری سب سے پسندیدہ قوم ہے کہ ایک تو ان کے جیسی جو باہمت قوم ہے ہمارے ملک کی نا, ایک طرح سے ریڑھ کی ہڈی, بیک بون کا رول پلے کرتے ہیں وہ لوگ. بے شک ایسے ہی ہے. ایک تو وہ بہت سخت جان, دوسرا بہادر ہیں, تیسرا یہ ہے کہ ان کے علاقے میں آپ چلے جائیں اور آپ کو پتہ نہ ہو کہ آپ نے کہیں جانا ہے, کہاں جانا ہے, کیا مسئلہ, کوئی بھی مسئلہ آپ کو پڑ گیا, انہوں نے آپ کو ہاتھوں پہ اٹھا لینا ہے. ہر قوم میں ایک الگ قسم کی کوئی خوبصورتی ہے. ہمیں بتائیں, جو حال میں ہی آپ نے خانہ بدوش بھکر والوں کے ساتھ سفر کیا ہے, بھئی یہ اگر کسی اور کنٹری میں کیا جاتا تو یہ تو ایک بڑے ہی انٹرنیشنل لیول کا کوئی مارکا تھا, لیکن ہمارے ہاں کوئی جانتا بھی نہیں ہے کہ قدیر گیلانی صاحب اتنا بڑا مارکا مار چکے ہیں. تو کیا سوچتے ہیں بھکر والوں کو, خانہ بدوش لوگوں کو آپ نے کیسا پایا اور ان کے کیا مسئلے مسائل ہیں؟ ایک تو یہ چیز ہے کہ جو آپ نے کہا بہت بڑا مارکا, واقعی یہ بہت بڑا مارکا ہے پاکستان کے اندر. پاکستان کے اندر ایسا کانسیپٹ ہی نہیں ہے ہمارا کہ ہم ڈسکوری اور نیشنل جیوگرافک لیول کا کام کر سکیں, کوئی ان کے ساتھ مل کے کام کریں, کیونکہ انڈیا میں ان کے ساتھ مل کے کام ہو رہا ہے, چھوٹی کنٹریز میں ہو رہا ہے. ہمارے پاکستان مطلب الحمدللہ پاکستان کا بڑا نام ہے پورے دنیا میں, لیکن صرف ان کنٹریز میں ان چینلز کو لا کے ان کے ساتھ مل کے کام نہیں کیا جا رہا. وہ ریسرچ لیول کا کام ہوتا ہے. جو میں نے کام کیا وہ بھی ریسرچ لیول کا کام ہے. میں نے کوشش کی اپنے لیول پہ جتنی اچھی کر سکتا تھا, ڈاکومنٹری بنائی ہے ان کی مشکلات پہ, ان کو قریب سے دیکھا, ان کی ثقافت کو وہ کیسے. ویسے ہمیں ان کے بے شمار مسئلے مسائل ہیں, لیکن لوگ ان خانہ بدوش بھکر والوں کو کسی گنتی میں ہی نہیں لیتے. ہمیں بتائیں, آپ ان کے ساتھ اتنا وقت گزار کر آئے ہیں, وہ پاکستان کی مطلب کس چیز میں وہ سب سے زیادہ ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں, اور وہ ان کا کریکٹر, ان کا رول کتنا ضروری ہے پاکستان کے لیے؟ بکر والوں کا رول اتنا ضروری ہے پاکستان میں جتنا ایک کسی نے بکرا فارم لگایا ہو یا گائے بھینسوں کا فارم رکھا ہو, اسی طرح بکروال لائف سٹاک میں, پاکستان اور کشمیر کی لائف سٹاک میں بہت بڑا کردار ادا کر رہے ہیں, جس کا لوگوں کو علم نہیں ہے. ٹھیک ہے, مطلب ہزاروں کی تعداد میں بکرے ہر سال وہ قربانی عید کے لیے بھی دیتے ہیں, اور اس کی سپلائی ہماری پاک آرمی کو بھی ہوتی ہے. اور مطلب بہت خدمت گزار لوگ ہیں, محنت کش ہیں. میرے خیال میں پاکستان میں ان سے زیادہ محنت تو کوئی کرتا ہی نہیں. ایک بکری کو پالنے کے لیے وہ اتنا ٹریول کرتے ہیں, واپس آتے ہیں, مطلب یہ ایک پورا سال کا ان کا چکر ہوتا ہے جس میں ان کے بچے جو گود میں ہیں, ٹھیک ہے, اور پریگننٹ وومنز اور بوڑھی عورتیں, بوڑھے مرد سب سفر کر رہے ہوتے ہیں اس کے اندر. تو یہ بہت اعلیٰ ثقافت ہے جو ختم ہو رہی ہے صرف دو وجوہات کی وجہ سے. ایک تو گورنمنٹ اس پہ کوئی ٹیک نہیں کر رہی کہ بھی یہ ان کی کوئی حفاظت کی جائے, ان کو تعلیم دی جائے, ان کی صحت کے معاملات کو دیکھا جائے. اور دوسرا, جو لوگ راستے میں ان کو تنگ کرتے ہیں, ان کے لیے راستہ تنگ کیا جا رہا ہے کہ یہاں سے نہیں گزرو, یہاں سے نہیں گزرو, جبکہ وہ ان سے پہلے سے, ان کے آباء و اجداد سے بھی پہلے سے وہاں سے گزر رہے ہیں, ان راستوں سے وہ ان راستوں سے واقف ہیں. دیوسائی میں جس طرح اس سال دیوسائی میں ان کے لیے پابندی لگا دی گئی تھی وائلڈ لائف کی طرف سے, اب دیوسائی میں وہ پچھلے 200 سال کی تو عام سی ہسٹری مل جاتی ہے کہ 200 سال سے وہاں پہ وہ جا رہے ہیں. اگر آپ ایک بندہ 10 سال پہلے وہاں پہ آیا دیوسائی میں اور وہ بیریئر لگا دے کہ بھی آپ اب انٹر نہیں ہو سکتے, جو پچھلے پتہ نہیں 500 یا 5000 سال سے آ رہے ہیں, تو یہ تو ایک عجیب سی. آپ نے ان لوگوں کے ساتھ کتنے میلوں کا سفر کیا اور وہ کتنے دنوں پر مہم؟ میں نے 85 دن سفر کیا ہے ان کے ساتھ. ہم نے 14 پاسز کراس کیے, اس میں پہاڑی پاسز, اور پیدل ٹریک کیا. ہم نے اپنا گدھا رکھا ہوا تھا ساتھ سامان کے لیے. اس کے علاوہ تقریباً 700 کلومیٹر بنتا ہے راؤنڈ اباؤٹ, اور اس میں 2 پاسز بہت سخت تھے. ایک تھا کالے جندرا پاس, بہت ہی ٹف تھا. بکروال ہر سال وہاں سے گزرتے ہیں, ہر سال وہاں ان کی یا تو بکریاں مرتی ہیں یا کوئی گدھا مر جاتا ہے, کھچر مر جاتا ہے, لیکن گزرتے ہیں وہاں. مرنے کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ کیا کوئی جنگلی جانور کوئی حملہ کر دیتے ہیں؟ نہیں, ہائٹ ہے وہ, مطلب کھڑی اترائیاں ہیں,
کھڑی چڑھائی ہیں, وہاں سے سلپ ہو کے جو گرتا ہے وہ پھر بچتا نہیں ہے. اس کے علاوہ مطلب یہ تو اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوئے واقعات ہیں ابھی ان کے ساتھ ٹریول کر کے. پھر چھچ پاس ہے جو برف سے ڈھکا ہوتا ہے, جس کے اوپر سے یہ کراس کرتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ. مطلب ہم 11 جون کو ادھر تھے اور برف باری شروع ہو گئی, اور اتنی سخت سنو فال ہوئی. آپ میری ویڈیوز میں دیکھیں گے, اس میں جو برف والا میرا کیمپ بھرا ہوا ہے تو وہ اسی دن کی تھی. 11 چھچ پاس پہ تھے جو گلگت بلتستان اور کشمیر کو آپس میں ملاتا ہے. تو اس طرح کے مشکل کئی جگہوں سے وہ گزرتے ہیں. بالکل جی, اختتام کی طرف بڑھتے ہیں اور بچے سے تھوڑا سا پوچھتے ہیں کہ بابا کے ساتھ ٹریول کرنا کتنا زیادہ آپ کے لیے جوائے فل رہا, اور دادی کا پتہ آپ نے صاف کیا؟ نہیں, میں نے نہیں کیا. وہ بیمار تھی تو پاپا جا رہے تھے ادھر سے, تو مجھے پتہ چلا, میں نے کہا میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں. دادی بیمار ہے تو دادی کی سیٹ پہ میں قبضہ کر لیتا ہوں. نہیں. اچھا, تو کتنا انجوائے کیا فادر کے ساتھ؟ انجوائے بہت کیا ہے, سفر میں بہت مزہ آیا, پر ٹف تھا. ہمارے لیے اتنا ٹف نہیں تھا کہ جتنا دوسروں کے لیے ہو سکتا ہے. کرنے والا کر لیتا ہے. تو ویسے آپ کے والد بھی اب پونے مطلب بھکروال بن چکے ہیں والدہ کے ساتھ ٹریول کر کے, پھر بھکر والوں کے ساتھ ٹریول کر کے. جو امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو بہت پسند آئی ہوگی. نئے ویڈیو, نئے کانٹینٹ, نئے گیسٹ کے ساتھ دوبارہ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.